میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلتے ہیں. آپ اپنے گھر کے باہر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور ایک حسرت بھری نظر آپ نے شہر مقدس مکہ مکرمہ کی طرف ڈالی اور اپنے ہاتھ کا اشارہ کراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے شہر مکہ، مجھے تو دنیا کے تمام شہروں سے محبوب ہے، اگر میری قلعے پہ مجبور نہ کرتی تو مجھے چھوڑ کے میں تجھے کبھی نہ جاتا. خیر اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پہ آپ کے تعاقب میں تھے کہ آپ نکلے اور آپ کو قتل کر دیں. اللہ کے نبی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے. آپ نے نیچے سے مٹی کو اٹھایا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اس مٹی کو فضا میں بلند کیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مٹی کچھ لوگوں کے سروں پہ اور کچھ کی آنکھوں میں پڑی. اس کا پڑھنا ایسا تھا کہ رب تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایسا پردہ بنا دیا کہ اللہ کے نبی ان کے سامنے سے گزر کے چلے گئے لیکن کسی کو نظر نہیں آئے. آپ اپنے سب سے قریبی ساتھی سید صدیق اکبر کے گھر گئے. جب ان کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے تو سید صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سفر ہجرت میں اگر آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں تو میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ کے نبی نے ان کو بھی ساتھ لے دیا اور یہ دونوں حضرات کسی جبل سور پہاڑ کی طرف بڑھنے لگے. یہ آپ حرم شریف سے جب 88 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں گے تو آگے ایک روڈ آتی ہے جس کا نام ہے ابراہیم خلیل روڈ. کبوتر چوک وہاں پہ بہت فیمس ہے. کبوتر چوک میں آپ آئیں گے تو وہاں سے 3 روڈ نکلتے ہیں. سب سے رائٹ والا ابراہیم خلیل ہے، بیچ والے میں شارع منشیہ ہے اور بالکل لیفٹ میں جو روڈ ہے اس کا نام ہے شارع ہجرہ، ہجرت والی روڈ. کون سی روڈ؟ ہجرت والی روڈ. وہاں پہ ایک مسجد بھی ہے جس کا نام ہے مسجد ہجرہ. اسی کے بالکل فرنٹ پہ سیدنا صدیق اکبر کا گھر ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی وہاں پہ آئے اور یہ دونوں اپنے ساتھی کو لے کے اس پہاڑ کی طرف بڑھنے لگے. کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ اس پہاڑ کے اوپر کچھ ہی فاصلہ چڑھے تھے کیونکہ آپ کو پاؤں آپ کے زخمی ہو گئے تو آپ کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر نے آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور پورا پہاڑ کے اوپر لے کے گئے. پہاڑ کے بالکل ٹاپ میں یہ غار ہے، غار سور. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم تقریباً یہاں پہنچنے والے ہیں. یہاں کچھ دیر کے لیے گاڑی کھڑی ہوگی. اب لیٹ ہو گئے تو اس لیے ابھی تقریباً سارا ایریا کھلا ہے. انشاءاللہ گاڑی یہاں 5-7 منٹ کے لیے کھڑی ہوگی. میں آپ کو وہ جگہ بھی غار والی دکھاؤں گا، مختصر سی دعا بھی ہوگی اور اس کے بعد اگلی جو تفصیل اس کی رہ گئی ہے وہ میں نیچے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. تمام حاجی صاحبان نے ایسا کرنا ہے کہ جب آپ نیچے اتریں تو آپ نے واپس آ کے اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جانا ہے. بعد میں دوسرے کی سیٹ پہ بیٹھیں گے تو ایسے کسی کی دل آزاری ہوگی. لہٰذا جن سیٹوں پہ آپ بیٹھ گئے واپس آنے تک کیا کرنا ہے، اترنا ہے اور اپنی اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جانا ہے. سب ایسا کیجیے گا تاکہ دوسرے کی دل آزاری نہ ہو. اور انشاءاللہ انکل کے لیے چیئر جہاں پہ پڑی ہے میں آپ کو لگا کے وہاں دیتا ہوں بعد میں. تو عرفات جاتے ہوئے اس کے بعد آپ وہاں پہ بیٹھ جائیے گا. تو آپ سبھی نے نیچے آنا ہے اور میرے پاس کھڑے جانا ہے کیونکہ ابھی دھوپ بھی تھوڑی تیز ہو رہی ہے. ہم نے عمرے والی جگہ پہ بھی جانا ہے مسجد جورانا اور واپس آ کے حرم میں کوشش یہ کرنی ہے کہ ظہر کی نماز ہم آگے کہاں پڑھیں، حرم شریف میں. تو اس کے لیے تھوڑی سی ہم جلدی کریں گے تاکہ زیارت بھی ہو جائے اور ہم سارے کام ہمارے ٹائم سے ہو جائے. نیچے تشریف لے آئیں.